بسم الله الرحمن الرحيم إذ تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. اچھا سا بدر کے متعلق کر کے دیکھ لیتے ہیں. استقول للمومنین، اور جب آپ بدر کے دن یہ فرما رہے تھے الن یکفیکم، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ جو لن کا لفظ آیا ہے نا، لن کا مطلب تاکید نفی میں کرنی، مبالغہ کرنا، کسی چیز کو بالکل کاٹ دینا، کسی چیز کی بالکل وہ نفی کر دینی. کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے بثلاثت آلاف، 3000 فرشتے بھیج کر، منزلین نازل کر کے خدا 3000 فرشتوں سے بدر میں تمہاری مدد کرے؟ کیا یہ کافی نہیں؟ بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے کہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ کبھی لڑے ہیں یا نہیں، جنگ میں نازل ہو کے انہوں نے کافروں کو مارا ہے یا نہیں. اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بدر میں فرشتے آئے تھے، اور بدر میں فرشتوں نے مارا ہے کافروں کو، باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں. اور احد میں آئے ہیں، لیکن وہ لڑے ہیں یا نہیں اس پہ اختلاف ہے. بعض رات کہتے ہیں کہ احد میں وہ لڑے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ ان کے آنے سے مسلمانوں کے دل اپنی جگہ پر جم جائیں. تو وہ ان آیات کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بندھائی کہ فرشتے آ رہے ہیں، لیکن فرشتے آئے ضرور، لڑے نہیں. ان کی وجہ سے ایمان والوں کے دل جم گئے، برکت ہو گئی، اطمینان اور سکون ہو گیا، مگر لڑائی نہیں آئی. اور بدر میں وہ آئے ہیں یقیناً، اور لڑے بھی. کتنے آئے ہیں اس کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے. سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں، جو حصہ اس کا اس میں ہے 9ویں پارے کا بالکل آخری حصہ دیکھیے. نواں پارہ 8ویں سورت ہے الانفال، اور انفال کی آیت نمبر دیکھیے آپ 9. آیت نمبر 9. استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے بدر کے میدان میں، تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فریاد کر رہے تھے. فاستجاب لکم، تو اللہ تمہاری پکار کو پہنچا، اللہ نے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا، اللہ نے تمہارے اس پکارنے کو سن لیا اور فرمایا انی ممدکم، میں مدد کے لیے بھیجوں گا تمہاری بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1000 فرشتے جنگ کے لیے، مردفین، جو آگے پیچھے آتے ہی رہیں گے، نازل ہوتے رہیں گے. 1000 فرشتے، اور وہ 1000 فرشتے آئے ہیں اور وہ لڑے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر، تمہارا لباس اور یہ چیزیں خدا کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو کہا اسی طرح ہو کے جانا جیسے زبیر. 1000 فرشتے یہ آئے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو 1000 ہم نے بھیجے تھے بس یہ تمہارے لیے بشارت کی چیز تھی. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل ذرا اس سے مضبوط ہو جائیں. باقی جنگ میں فتح شکست، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آتی. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا. یہ 1000 فرشتے یقینی طور پر آئے بھی ہیں اور لڑے بھی ہیں. ہوا یہ کہ بدر جب شروع ہوئی ہے اور فرشتے آئے ہیں اور لڑائی شروع ہوئی، تو بدر میں اب یہ برابر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آیات احد کے متعلق ہیں یا بدر کے متعلق ہیں، کیونکہ آگے چل کر پھر یہی بات آئے گی. جو حضرات کہتے ہیں کہ بدر کے متعلق نہیں ہیں، وہ کیا موقف رکھتے ہیں؟
اور اسی طرح جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے علامہ شبلی نعمانی کی، اور اسی طرح مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کی، تو یہ آیات وہاں آتی ہیں اور مورخین بحث کرتے ہیں کہ یہ آیتیں کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو آدمی نے پڑھ کے پھر کنفیوز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں سمجھ لیجیے، یہ برابر ذہن میں رکھیے کہ یہ احد کے متعلق ہیں یا بدر کے متعلق ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں فی الحال تو بدر کی۔ بدر میں 1000 فرشتے تو ہوئے نازل، اور وہ لڑے بھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایسے بھی ہوا کہ میں نے تلوار اٹھائی کسی کافر کو مارنے کے لیے، اور جب میری تلوار اس پر پڑنی تھی اس سے پہلے ہی اس کی گردن اڑ گئی۔ اور جنہوں نے بدر میں ان کافروں کو پھینکا ہے کنویں میں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے استغفر اللہ، وہ کہتے تھے بعض کافروں کے جسم پہ ہم نے دیکھا جیسے کوڑا یا چابک جو گھوڑے کو مارتے ہیں، شدید کسی نے ضرب لگائی ہے اور نیل پڑ گیا اس کے سارے جسم، یہ فرشتوں نے مارا ہے۔ افواہ یہ اڑی، کافر جب ہارنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر بڑا مشہور سوار تھا اور فوج تھی اس کی اپنی، جیسے ریاستیں ہندوستان میں اپنی اپنی فوج رکھتی تھی، نواب رکھتے تھے، کرز ابن جابر کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر آ رہا ہے اور وہ 3000 سوار لا رہا ہے، یہ 2000 کا اس نے کہا 2000 آ رہے ہیں اور ابھی آتے ہیں اور ابھی مسلمانوں کی پھر پٹائی ہو جائے گی۔ ہار تو رہے تھے، اس افواہ نے کیا کیا، مسلمانوں نے جب سنا کہ 2000 آدمی کافروں کے بھی مکہ سے آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 3000 فرشتے نازل کر دیں گے، اگر 2000 آئیں گے یا 3000 آئیں گے ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ بالکل ہی جب پٹنے لگے تو انہوں نے کہا 5000 فلاں قبیلہ اپنے افراد کو بھیج رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ اگر 5000 آئے تو یہاں پھر کیا ہوگا، ہم تو کل 300 سوا 300 مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ اچانک آ جاتے ہیں ہم 5000 بھیج دیں گے، میں 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ یہ ہے وہ چیز، استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، یہ آیا جنگ کے دوران اسی وقت میں استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے بدر کے میدان میں کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے، ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ مدد کرے تمہارا پروردگار تمہاری بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتے، من الملائکۃ فرشتے بھیج کر، منزلین جو نازل ہوں گے، پے در پے آتے چلے جائیں گے، 3000 آ جائیں گے۔ یہ کرز بن جابر کا کہہ رہے ہیں، یہ 3000 آدمی اس کے آ رہے ہیں یا 2000 آ رہے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں؟ الن یکفیکم للمومنین استقول للمومنین، جب آپ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے، یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شرف اور ان کی منزلت اور قدر کہ اللہ نے انہیں خود بھی ایمان والا کہا ہے۔ للمومنین آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے، تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں بدر تک تو قابل قبول تھا ہی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علیہ باللہ یہ سب کافر ہو گئے تھے، اس آیت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت تک میرا کلام پڑھا جائے گا؟ اور جنہوں نے 10 سال بعد بدر 2 میں ہوا ہے، 9 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو 9 سال بعد جن لوگوں نے کافر ہو جانا ہے، میں آج انہیں مومن کہہ رہا ہوں۔ کیسی بودی باتیں! تو کیا یہ کافی نہیں؟ جب آپ فرما رہے تھے بدر میں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہارے لیے بھیج رہا ہے؟ مومنوں کی ہمت بند گئی، انہوں نے کہا آ جائے، کرز ابن جابر 3000 کو لے کے آئے گا، اللہ بھی 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ جب بالکل ہی مرنے لگے تو انہوں نے کہا بالکل ٹھہرو، ابھی 5000 ہمارے آدمی اور آ رہے ہیں بدر میں، اور مسلمانوں کا ایسا ایسا کر دیں گے۔